اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت زیادہ اپنے ذکر کرنے، اپنی یاد کو تازہ کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کے نام کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو سکون، دلوں کو راحت اللہ ہی کے ذکر سے ملے گی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور یاد رکھو کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، مجھے یاد نہیں کیا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، دنیا کی مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گھرا رہے گا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے، اس کی بڑائی بیان کرنے سے اس کا اپنا کوئی فائدہ ہے یا ہمارے فائدے کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی ہے؟ یہ بات تو ظاہر ہر انسان جانتا ہے۔ ہمارا اللہ کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا، اس کی پاکی اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا، ان تمام چیزوں سے اس کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور کوئی ذکر نہ کرے، کوئی اسے یاد نہ کرے، کوئی اس کے نام کی تسبیح نہ پڑھے، تب بھی اس کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ۔ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اے میرے بندو، اگر اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات اس انسان کی طرح بن جائیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے والا ہو، تو اس کی شان میں، اس کی عظمت میں اور اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اگلے اور پچھلے سارے انسان اور جنات اس انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہو، سب سے بڑا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، گناہگار ہو، فاسق ہو، تو بھی اللہ کی شان اور اس کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ہمارا اللہ کو یاد کرنا اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو سکون پہنچانا اور راحت پہنچانا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا، یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ جب ہم اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ کیفیت دل میں مستحضر ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کے نتیجے میں اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارے تعلق میں مضبوطی آتی ہے، اور یہی چیز ہر آدمی کو ہر لمحہ، ہر گھڑی
اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ابھارتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے، یہ بات دل میں مستحضر رہتی ہے کہ ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ سنتا ہے، ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ اس کو جانتا ہے، ہم جو دلوں میں خیال لاتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی نگاہوں سے، اس کے علم سے وہ اوجھل نہیں ہے۔ تو اللہ کی یاد سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت میں گناہ کے ارتکاب کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہے، یا یہ بات اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ گناہ تبھی انسان کرتا ہے کہ جب اس کا دل اللہ کی طرف سے بے خبر ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا، صاحب ایمان نہیں رہتا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا اور صاحب ایمان ہوتا تو یقیناً اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میں جو زیادتی کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کی جو خلاف ورزی کر رہا ہوں، اپنی جان پر، اپنے نفس میں جو ظلم کر رہا ہوں، یہ بات اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کے علم میں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ اگر یہ بات اس کے دل میں مستحضر ہوتی تو کبھی وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، غفلت کے نتیجے میں اس سے زنا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ صاحب ایمان نہیں رہتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اس حرکت سے وہ باخبر ہے اور مجھے اس بات کا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے، کبھی وہ چوری نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت شراب پینے والا شراب پیتا ہے، نشے کو استعمال کرنے والا نشہ کرتا ہے، اس وقت وہ صاحب ایمان نہیں رہتا۔ تو وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ سارے غفلت کے عالم میں نکلتے ہیں، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے نام کے کلمہ پڑھنے سے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے اور انسان کے لیے جو سب سے بڑی کارآمد چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے، یہ خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آدمی کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی چیز آدمی کو گناہ سے بچاتی ہے، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرمانبرداری پر یہی چیز آدمی کو ابھارتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بات اس کے علم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور کرے۔ کسی ملک کے سفر پر تھے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا اور بھوک بڑی زوروں کی لگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا اور راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو لے لی جائے، خرید لی جائے اور اپنی بھوک کو مٹا لیا جائے۔ ایک جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھا، بہت ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں کو وہ چلا رہا ہے۔ اس چرواہے کے پاس جا کر کے آپ نے کہا کہ بھائی بھوک بڑی زوروں کی لگی ہے، آپ مجھے ان میں سے کسی ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دو، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ میں غلام ہوں اور یہ ساری بکریاں میرے آقا کی ہیں، مجھے صرف اتنا اختیار ہے کہ میں ان بکریوں کو لے کر کے کسی جگہ پر چرا لاؤں، ان کا پیٹ بھر دوں، مجھے مالک کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی بھی بکری کا دودھ دو کر کے کسی کو بھی دوں یا خود پیوں، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس کے ایمان کا امتحان لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو
ایک بکری بیچ دو 10 درہم میں، مجھے ایک بکری یہ بیچ دو، میرا بھی فائدہ ہے تمہارا بھی فائدہ ہے۔ میرا فائدہ تو یہ ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی، بھوک کی ضرورت ہے، دودھ دو کر کے میں پی لوں گا۔ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ 10 درہم مل جائیں اور اس سے تمہارے بہت سے کام نکل جائیں گے۔ اور جب آقا پوچھے کہ بھائی ایک بکری کا کیا ہوا، تو کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا لے گیا۔ اس دور میں یہ باتیں بہت عام تھی کہ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، غلے ہوتے تھے، اور کوئی بھی بھیڑیا آ کر کے اسے لے جایا کرتا تھا۔ یہ بات عام سی تھی اس وقت۔ تو کہہ دینا کہ بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا، اس نے چیر پھاڑ کی۔ اس چرواہی نے جو جواب دیا، اگر یہ کیفیت ہم سارے مسلمانوں کی ہو جائے تو کبھی انشاءاللہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، کبھی ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، ہمیشہ ہماری زندگی صراط مستقیم پر چلے۔ ہم جو راہوں سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دین کو قبول کر لیتے ہیں یا ان کے طریقوں کو قبول کر لیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری ایمانی کیفیت ایسی نہیں۔ اس چرواہے نے کہا ھذا فإن اللہ، ھذا فإن اللہ، اللہ کے بندے، پھر اس وقت اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اس وقت اللہ کہاں چلا جائے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرے مالک کو خبر نہیں کہ میں نے وہ بکری بیچی ہے یا اسے بھیڑیا لے گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے اس جواب سے اتنے خوش ہوئے۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے، آپ کی تاریخ میں ملتا ہے، اپنی مجلس میں اپنے شاگردوں سے بار بار کہا کرتے تھے، تھا ایک جنگل میں کوئی چرواہا اور اس کا ایمان یہ تھا ھذا فإن اللہ، اے اللہ کے بندے پھر اس وقت اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اگر یہ ایمان کی کیفیت ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، جب ہم بچوں کی شادی کریں، جب ہم بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو کوئی بھی تعلیم دیں یا اپنا بھی کوئی بھی معاملہ کریں، تجارت کریں، مزدوری کریں، ملازمت کریں، زندگی کی کسی بھی مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، کسی بھی اسٹیج سے ہم گزر رہے ہیں، اگر یہ ایمان کی کیفیت ہمارے دلوں میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، علماء نے اس چیز کا نسخہ یہ بتلایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، صبح شام اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی جائے۔ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، خوب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس آیت پر عمل کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قرآن میں کہیں بھی یہ تعبیر استعمال نہیں ہوئی، کہیں بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کسی بھی عمل کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر کے متعلق آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو، خوب زیادہ ذکر کرو۔ نماز کو بھی صرف پڑھنے کا حکم ہے، روزے بھی رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کا حکم ہے، لیکن جب ذکر کا نمبر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ذکر اتنا کرو، خوب کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نام لینے سے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے سے، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے سے، اس کی توحید کے کلمے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اس کا خیال ہمارے دل میں مستحضر ہو جائے گا، یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی، کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، پھر رات کی تاریکی میں بھی گناہ نہیں ہوگا، پھر رات کی تاریکی میں بھی گناہ نہیں ہوگا، اور پھر کوئی نہ جانتا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی کوئی کسی طرح کی خیانت، امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ صبح شام کے جو نبی کریم علیہ السلام سے معاملات منقول ہیں، وہ اسی وجہ سے کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد جو دعائیں منقول ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہیں۔ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، سونے کے درمیان اللہ کا ذکر، سو کر اٹھ جانے کے بعد اللہ کا ذکر، بیت الخلاء جائے تب اللہ کا ذکر، بیت الخلاء سے واپس آئے تب اللہ کا ذکر، کوئی سلام کرے تب اللہ کا ذکر، کوئی ملاقات کرے تب اللہ کا ذکر۔ اس ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ طاعات پر توفیق ملے گی، یعنی ہمیشہ گناہوں سے بچا رہے گا اور نیکیوں کی توفیق ملے گی۔
اور جسے اللہ رب العزت نیکیوں کے لیے قبول کر لے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے لیے قبول کر لیا۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں، مثلا حدیث میں آتا ہے جو صبح کو فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی تین مرتبہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد کر لے صبح شام تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد کر لے، ہر طرح کی اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ہر شر سے وہ حفاظت میں رہتا ہے، ہر شر سے۔ ہم نے عاملوں کو مالدار کر دیا ہے، اپنے ایمان اور عقیدوں کو خراب کر دیا۔ قسم بخدا ہمارے ایمان اور عقیدوں میں کمزوری اسی بنیاد پر آئی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا سر میں درد ہوا، گھر میں کوئی پڑیاں پڑی ہوئی ملی، فوراً کسی عامل کے پاس اپنے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے چلے گئے۔ اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو ہم ان کے پاس جا کر کے اپنے ایمان اور عقیدوں کو خراب نہیں کرتے۔ اب وہ آپ کے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں، آپ کے عقیدوں کو بھی خراب کرتے ہیں، آپ کا مال بھی لوٹتے ہیں، لیکن آپ چند منٹ کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے۔ صبح شام اگر تین مرتبہ قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لی جائے، صبح شام آیت الکرسی کا ورد کر لیا جائے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کر لیا جائے، اس میں کتنا وقت لگے گا اور حفاظت کتنی بڑی، اللہ کی طرف سے حفاظت کی گارنٹی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو شخص صبح شام 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے، معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا کرے گا، ہر ادھورے، چاہے اس نے سچے دل سے پڑھا ہو یا جھوٹے دل سے پڑھا ہو، کیسے بھی پڑھا ہو، لیکن اگر اس کی عادت یہ بن جائے کہ 7 مرتبہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد، 7 مرتبہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ لے، اللہ اس کی ہر ادھوری ضرورت کو پورا کرے گا۔ بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اپنی تعلیم مکمل نہیں ہو پا رہی، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ دل کو سکون نہیں مل پا رہا، زندگی میں طمانینت نہیں، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ سب سے بڑی ضرورت جنت کی ضرورت، اللہ کی رضا کی ضرورت، اللہ وہ بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ